بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علیکم میرے ننھے منھے چھوٹے موٹے پیارے پیارے دوستوں. استقبال ہے آپ سبھی کا پروگرام سلام کڈز میں، فن اینڈ فیتھ، جہاں ہم اپنے فیتھ کو فن کے ساتھ ساتھ اسٹرانگ بناتے ہیں ہر ایپیسوڈ کے ساتھ. آج کے اس ایپیسوڈ میں شروع ہو گیا ہے اسلامک کیلنڈر کا نیا مہینہ، نیا منتھ، جسے ہم کہتے ہیں ماہ رمضان المبارک. اور یہ مہینہ ہر کسی کا فیوریٹ مہینہ ہے. کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہمارے گھروں کے، ہمارے شہروں کے، ہماری گلیوں کے ماحول اتنے اچھے ہو جاتے ہیں. ہر طرف لائٹنگز لگی ہوئی ہوتی ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے. یعنی ایوری تھنگ از سو بیوٹیفل ان ماہ رمضان. اینڈ سب سے امپورٹنٹ، افطار کے وقت کتنا یمی یمی کھانا مما بناتی ہیں. تو ہمیں روزہ رکھنے میں بھی مزہ آتا ہے، افطار کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور سحر کے وقت کی تو بات ہی مت پوچھیے. صبح کا وقت، اذان کی آواز، او واو، اٹ از سو بیوٹیفل. تو ماہ رمضان سے اور روزے سے مجھے ایک سٹوری یاد آئی جو میں آپ سبھی کو سنانا چاہتی ہوں. اور اس سٹوری میں کون ہے آپ جانتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے 3 امام ہیں اس میں. یعنی امیر المومنین علی علیہ السلام بھی ہیں، امام حسن علیہ السلام بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے نانا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، اور آپ کی مما یعنی ہماری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یعنی یہ 5 مل کر کیا بنتے ہیں؟ پنجتن پاک. تو یہ سٹوری ہے ہمارے پنجتن پاک کے بارے میں. ایک دن کیا ہوا، رسول اللہ جناب فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لائے، یعنی اپنی بیٹی کے گھر پہ تشریف لائے. اور جب آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں ہی تھوڑے سے ویک لگ رہے ہیں، اور تھوڑے سے جیسے ہم ہمیشہ اپنے گھر میں کھیلتے کودتے رہتے ہیں، ویسے امام حسن امام حسین بھی بچے تھے، کھیلتے کودتے رہتے تھے. لیکن اس دن دونوں ہی بڑے خاموش سے ایک جگہ پہ لیٹے ہوئے تھے. تو رسول اللہ نے جناب فاطمہ زہرا سے پوچھا کہ یہ حسنین جو ہیں وہ اتنے لاغر، اتنے ویک کیوں لگ رہے ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بابا سے یعنی رسول اللہ سے اپنی پریشانی بتائی. کہا کہ بابا، حسنین کو آج صبح سے بخار ہے اور میں بہت پریشان ہوں، آپ بتائیں میں کیا کروں کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. تو رسول اللہ نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سے کہا کہ بیٹا تم نذر مانو، منت مانو کہ اگر حسنین صحت یاب ہو گئے تو میں 3 دن تک روزہ رکھوں گی. جناب فاطمہ زہرا نے اپنے بابا کی بات مان لی، اور آپ نے منت مانی کہ اگر حسنین صحت یاب ہو گئے، ہیلدی ہو گئے، ان کا بخار اتر گیا تو پروردگار عالم میں 3 دن تک روزہ رکھوں گی. اور جب آپ نے اس منت کو مانا تو امیر المومنین نے بھی یہی منت مان لی کہ میں بھی منت مانتا ہوں، میں بھی روزہ رکھوں گا 3 دن تک. جب آپ دونوں کو منت مانتے ہوئے دیکھا تو جناب فضہ جو آپ کی ہاؤس ہیلپ تھیں، کنیز تھیں جناب فاطمہ زہرا کی، انہوں نے بھی یہی منت مان لی کہ اگر حسنین ٹھیک ہو گئے، ان کی طبیعت اچھی ہو گئی، بہتر ہو گئی، تو میں بھی روزہ رکھوں گی 3 دن تک. اور جب آپ تینوں نے منت مانی تو حسنین علیہ السلام نے بھی منت مان لی کہ ہم ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 دن تک روزہ رکھیں گے. اور جب سب کو دیکھا منت مانتے ہوئے تو رسول اللہ نے بھی یہی کیا. آپ نے منت مانی کہ حسنین ٹھیک ہو گئے تو ہم 3 دن تک روزہ رکھیں گے. بس پھر کیا تھا، یہ تو پنجتن پاک ہیں، یہ کوئی منت مانے اور اللہ اسے پوری نہ کرے. بس حسنین علیہ السلام جلدی سے صحت یاب ہو گئے، اور پھر اگلے دن سب نے روزہ رکھا. جناب فاطمہ زہرا نے، امیر المومنین نے، حسنین علیہ السلام نے، جناب فضہ سلام اللہ علیہا نے، اور رسول اللہ نے. اور جب روزہ رکھا تو افطار کا بھی وقت ہونا تھا، افطار کا بھی انتظام کرنا تھا، لیکن گھر میں پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو امیر المومنین گئے اور بازار سے کچھ آٹا لے کر آئے، اور روایات بتاتی ہیں کہ شاید قرض کر کے آپ وہ آٹا لے کر آئے اور جناب فاطمہ زہرا کو دیا کہ آپ روٹیاں تیار کیجئے، ہم ان سے افطار کریں گے. جب جناب فاطمہ زہرا نے روٹیاں تیار کر لیں، افطار کا وقت ہوا، اذان ہوئی، سبھی نے جو ہے وہ بسم اللہ کرنا چاہا کہ ہم روزہ کھولیں گے. جیسے ہی آپ بسم اللہ کرنے جا رہے تھے، دروازے پر ایک آواز آئی. کیا آواز آئی؟ کہ کیا کوئی ہے جو اس غریب کی مدد کرے، میں بہت بھوکا ہوں. بس جیسے ہی یہ آواز آئی کہ کیا کوئی ہے جو اس غریب کا پیٹ بھر دے، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، جناب فاطمہ زہرا نے اپنی روٹی جس سے وہ افطار کرنے والی تھی وہ اس فقیر کو، اس غریب کو دے دیا. اور جیسے ہی دسترخوان پہ سب نے دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنی روٹی فقیر کو دے دی ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی روٹی اس فقیر کے حوالے کر دی. اور اسی طریقے سے صرف پانی سے اہل بیت اطہار نے افطار کی.
अगले दिन फिर रोज़ा रखा क्योंकि 3 दिन की मन्नत थी, राइट? 1 दिन हो चुका, अभी 2 दिन बाकी है। तो अगले दिन फिर से सब ने रोज़ा रखा। फिर अमीरुल मोमिनीन गए बाज़ार से कर्ज़ करके थोड़ा सा आटा लाए, जनाब फ़ातिमा ज़हरा को दिया कि आप रोटियां तैयार कीजिए। बीबी ने रोटियां तैयार की और फिर इफ्तार करने के लिए जैसे ही दस्तरखान पर लोग इकट्ठा हुए, फिर एक आवाज़ आई दरवाजे पर। इस बार किसी यतीम की आवाज़ आई। आप जानते हैं यतीम कौन होता है? कोई ऐसा बच्चा जिसके मम्मा बाबा ना हो दुनिया में, या फिर सिर्फ बाबा ना हो जिसके, या सिर्फ मम्मा ना हो जिसकी, कोई ऐसा शख्स जो होता है उसे यतीम कहा जाता है। तो ऐसे ही एक यतीम की आवाज़ आई, क्या कोई है जो इस यतीम का पेट भर दे? मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बस ये सुनना था। जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने दोबारा कल की तरह अपनी रोटी उस यतीम के हवाले कर दी। जैसे ही जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने अपनी रोटी दी, कल ही की तरह बाकी सब ने भी अपनी रोटियां उस यतीम को दे दी। बहरहाल पानी से अहले बैत अतहार ने आज फिर से इफ्तार किया और फिर तीसरे दिन भी रोज़ा रखा। और रोज़ा रखने के बाद वही दस्तूर, अमीरुल मोमिनीन बाज़ार से गए, कर्ज़ करके कुछ आटा लाए, जनाब फ़ातिमा ज़हरा के हवाले किया और कहा कि आप रोटियां तैयार कीजिए। रोटियां तैयार की गई। अब तीसरा दिन है, इफ्तार का वक्त हो चुका है। 2 दिन से अहले बैत ने सिर्फ पानी पिया है, कुछ भी नहीं खाया है। उसके बावजूद जैसे ही बिस्मिल्लाह करने गए, दरवाजे पर फिर आवाज़ आई, क्या कोई है जो इस कैदी की, इस मिस्कीन की मदद करे? मैं बहुत भूखा हूँ। 2 दिन से जनाब फ़ातिमा ज़हरा और बाकी अहले बैत भूखे हैं। फिर भी जैसे ही ये आवाज़ आई, जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने अपनी रोटी उस कैदी, उस मिस्कीन को दे दी। और आपको देखते हुए बाकियों ने भी अपनी रोटी जो है वो उस मिस्कीन के हवाले कर दी। और रसूलुल्लाह घर में दाखिल हुए। जब दाखिल हुए तो देखा कि सब बहुत लागर, बहुत वीक, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। आपने पूछा क्या वजह है? तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने पूरा माजरा बताया कि बाबा, हम 3 दिन से रोज़ा हैं। आप तो जानते हैं हमने मन्नत रखी थी कि हसनैन ठीक हो गए तो हम रोज़ा रखेंगे, लेकिन तीनों दिन कोई ना कोई इफ्तार के वक्त आ गया तो हम कैसे उनको भूखा रख के ख़ुद कुछ खा लेते। हमने अपनी रोटियां उनके हवाले कर दी। बस रसूलुल्लाह ने जैसे ही ये सखावत, ये जनरोसिटी देखी अपने अहले बैत में, आपने अल्लाह से दुआ की, परवरदिगार आलम तो इनके लिए खैर कर। और जैसे ही दुआ करना था, फरिश्ता नाजिल हुआ और ख़ाली हाथ नहीं नाजिल हुआ, बल्कि सूरह दहर, सूरह इंसान जो कुरान का सूरा है, वो लेकर नाजिल हुआ। और इसमें 30 आयत मिलती हैं, 30 आयतें। इन 30 आयतों को कहा जाता है, ये 30 की 30 आयतें अहले बैत अतहार की शान में नाजिल हुई, लेकिन बिलखुसूस सूरह इंसान की 8th आयत, 8वीं आयत, जिसमें अल्लाह कह रहा है कि वो लोग जो गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों का पेट भरते हैं, अपनी रोटियां दे दिया करते हैं, जन्नत की तमाम नेमतें उन्हीं के लिए हैं। और न सिर्फ ये आयत लेकर फरिश्ता नाजिल हुआ, बल्कि जन्नत का बेहतरीन खाना अहले बैत अतहार के लिए परवरदिगार आलम ने भिजवाया और अहले बैत अतहार ने 3 दिन बाद इफ्तार किया। थी ना ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी। इस स्टोरी से हमें कुछ बहुत अहम सबक मिलते हैं। देखिए, अहले बैत की स्टोरीज़ सिर्फ हमारे खुश होने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए हैं कि हम इनसे कुछ सीख कर अपनी ज़िंदगी को भी ऐसे ही गुजारें कि जैसे अल्लाह अहले बैत को पसंद करता है, वैसे ही हमें भी पसंद करे। जैसे अहले बैत के लिए अल्लाह अपने दिल में मोहब्बत रखता है, वैसे ही हम भी अल्लाह के दिल में थोड़ी सी अपने लिए जगह बना सकें। तो इस स्टोरी से सबसे पहला लेसन जो हमें मिलता है, सबसे पहला सबक जो हमें मिलता है वो ये कि अगर हम किसी को कोई नेकी, कोई अच्छाई, कोई गुड डीड करते हुए देखें तो हम भी उसके साथ उसमें शामिल हो जाएं। जैसे जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने जैसे ही मन्नत मानी कि मैं 3 दिन रोज़ा रखूंगी, दूसरों ने भी आपको जब ये नेक काम करते हुए देखा तो उन्होंने भी उसी तरीके से मन्नत मान ली। हमें भी जब हम किसी को कोई अच्छा काम करते हुए देखें तो उसके साथ शामिल हो जाना चाहिए। दूसरा सबक हमें क्या मिलता है कि अल्लाह की राह में सब्र से काम लेना चाहिए। यानी अगर एक दिन हमने सब्र किया है, दूसरे दिन भी हमें सब्र करना पड़े तो हम गुस्सा ना हो जाएं कि बार बार हम ही क्यों। नहीं, जब
تک اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے ہم صبر کا دامن پکڑے رہیں, ہم پیشنس کے ساتھ اللہ کے راستے پر رہیں, اور سب سے امپورٹنٹ ہمیں جنرس ہونا چاہیے, ہمیں سخی ہونا چاہیے. یعنی اگر ہمارے پاس کچھ نہیں بھی ہے, جو تھوڑا بہت ہے اس سے بھی ہم دوسروں کی ہیلپ کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اپنی ضرورت پورے کرنے کے لیے چیزیں ہو جائیں گی تب ہم دوسروں کی ہیلپ کریں گے. لیکن اہل بیت ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ وہ ایک روٹی جو جناب فاطمہ زہرا خود نوش فرمانے والی تھی, پورے دن بھوکے رہنے کے باوجود, پورے دن روزہ رکھنے کے باوجود, بی بی نے یہ نہیں سوچا کہ آدھی روٹی میں کھا لیتی ہوں, آدھی جو ہے وہ میں غریبوں اور مسکینوں کو دے دیتی ہوں. نہیں, بی بی نے پوری روٹی اٹھا کر دے دی. تو ہم پوری روٹی اگر نہیں بھی دے سکتے ہیں تو آدھی روٹی تو کم از کم دے دیں. اگر اچھی نیت سے, نیک نیت سے ہم تھوڑا سا بھی اللہ کی راہ میں دیں گے تو وہ اسے قبول فرمائے گا. تو یہ تھے امپورٹنٹ لیسنس فرام سورہ دہر. آئیے اب باری ہے ہمارے آج کے انٹریکٹیو سیشن کی. آج کے انٹریکٹیو سیشن میں ہم روزے کے اعتبار سے بات کریں گے. روزہ اللہ کی نظر میں ایک بہترین عبادت ہے. جو ہمارے 10 فروع دین آپ لوگوں کو یاد ہے, نماز, روزہ, رائٹ, ریممبر ہم نے اپنے سیکنڈ ایپیسوڈ میں کیا تھا. تو روزہ جو ہے وہ نماز کے بعد سب سے امپورٹنٹ عبادت ہے. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے روزے میں. کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں نہیں کرنی ہوتی ہیں. تو دیکھتے ہیں آپ کو کتنی نالج ہے, کون سی چیزیں ہم الاؤڈ ہیں روزہ رکھ کے کرنے کے لیے اور کون سی چیزیں ہم ناٹ الاؤڈ ہیں. تو میں آپ کو کچھ ایک وربز, ایکشن ورڈز بتاؤں گی اور آپ کو اس پہ یس اور نو کہنا ہے. ویری سمپل. تو یہ ایکشن ورڈز ہیں, یعنی روزے کی حالت میں آپ ان چیزوں کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے مجھے بتائیے, کیا روزہ رکھ کے کوئی غصہ کر سکتا ہے؟ آپ غصہ کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ نو, یعنی کہ روزہ رکھ کے غصہ کرنا از ناٹ الاؤڈ. ہم کیا کرتے ہیں, جب بہت بھوک لگتی ہے تو مما کے اوپر غصہ کرنے لگتے ہیں, اپنے سبلنگس کے اوپر غصہ کرنے لگتے ہیں, اپنے بھائی بہنوں سے لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں. دیٹ از ناٹ الاؤڈ. ایک روزے دار کو بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ہی شوڈ ہیو اے اسمائلنگ فیس, ہی شوڈ ہیو ویری کائنڈ ہارٹ. کسی سے لڑے جھگڑے نہیں. تو اس لیے غصہ از اے نو. اس کے بعد مجھے بتائیے, ٹیلنگ لائز, کیا روزہ رکھ کے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نو نو نو, آپ بالکل روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. جب آپ روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے, تو آپ کوئی گناہ ساتھ میں کیسے کر سکتے ہیں؟ سو ٹیلنگ لائز از ناٹ الاؤڈ. اب مجھے بتائیے, کیا روزہ رکھ کے آپ سو سکتے ہیں؟ ویل یس, روزہ رکھ کے نہ صرف یہ کہ آپ سو سکتے ہیں بلکہ سونا عبادت ہے. روزہ رکھ کے اللہ حکم دیتا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ روزے کی حالت میں تھوڑی سی نیند لے لیا کریں, اور وہ جتنی دیر سوتے ہیں وہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے, کیا روزہ رکھ کے آپ کچھ کھا سکتے ہیں؟ نو, کریکٹ. یہ تو بیسک ہے, ہر کسی کو پتہ ہے. وہ روزہ ہی کیسا روزہ ہے جس میں کچھ کھایا جا سکے؟ روزہ تو تبھی مانا جائے گا جب کچھ بھی نہیں کھایا جائے. کب سے؟ سحر کے ٹائم سے لے کر افطار کے ٹائم تک. اوکے, اب مجھے بتائیے, کیا روزہ رکھ کے آپ جھگڑا کر سکتے ہیں؟ ویل نو, روزہ رکھ کے جھگڑا بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. یعنی ہمیں اپنے بھائی بہنوں سے جو ہم دن بھر لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں, روزہ رکھ کے خیال کرنا ہے کہ ہم کسی مومن کا دل نہ دکھائیں. جب ہم کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہم اس کو ہرٹ کرتے ہیں, ہم خود بھی ہرٹ ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ سب کچھ, ویسے تو روزہ نہیں رکھ کے بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن خاص خیال آپ کو روزہ رکھ کے کرنا چاہیے. اگر آپ بھوکے بھی ہیں, پیاسے بھی ہیں, تو آپ کو ثواب زیادہ سے زیادہ چاہیے, رائٹ. اگر آپ بھوکے پیاسے رہ کے صرف روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں, لڑائی بھی کر رہے ہیں, غصہ بھی کر رہے ہیں, آپ اپنے کان کو, زبان کو, آنکھوں کو گناہوں سے نہیں بچا رہے ہیں, تو پھر آپ کو زیادہ ثواب نہیں ملے گا. آپ کا روزہ جو ہے وہ بس ٹھیک ٹھیک کوالٹی کا ہوگا. لیکن اگر آپ روزہ رکھ کے یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ جھوٹ بھی نہ بولیں, آپ لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں, آپ غصہ بھی نہ کریں, آپ کے ایئرز, آپ کی آئیز, آپ کی زبان بھی جو ہے وہ ساتھ میں گناہوں سے بچی رہے, تو آپ کا روزہ پریمیم کوالٹی کا ہو جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں بہترین طریقے سے قبول ہوگا. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیے, گوئنگ ٹو اسکول, کیا اسکول جا سکتے ہیں روزہ رکھ کے؟
यस ऑब्वियसली आप मम्मा से ये नहीं कह सकते कि मैं रोज़ा हूँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगी। रोज़ा रख के इल्म हासिल करना, गेनिंग नॉलेज बेहतरीन इबादत है, ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या रोज़ा रख के आप नहा सकते हैं? यस, नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, रोज़ा रख के आप बिल्कुल नहा सकते हैं। फाइनली और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या आप रोज़ा रख के ब्रश कर सकते हैं? कैन यू ब्रश योर टीथ? यस, बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। यानी जब हम रोज़ा रखते हैं तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अपने मुंह में कोई भी चीज़ डाल नहीं सकते हैं, तो हम ब्रश कैसे कर सकते हैं, हम कुछ खा पी नहीं सकते हैं। बट ब्रशिंग योर टीथ इज़ अलाउड, एंड नॉट जस्ट अलाउड, ना सिर्फ ये कि अलाउड है, बल्कि अगर मिसवाक किया जाए तो वो बेहतरीन इबादत भी बन जाता है। अल्लाह उसके लिए बहुत सारा सवाब देता है। इसी के साथ हमारा इंटरैक्टिव सेशन यहाँ ख़त्म हुआ और बारी है हमारे आर्ट क्लॉक की। आज के आर्ट क्लॉक में हम एक बहुत ही इजी पीजी सा बुकमार्क बनाएंगे। आप लोगों को याद होगा, हमने कुछ एपिसोड्स पहले एक बुकमार्क बनाया था। आज के एपिसोड में हम कुरान मजीद के लिए एक बुकमार्क बनाएंगे, क्योंकि माह रमज़ान में कुरान पढ़ने का बहुत सारा सवाब है। इतना सारा सवाब है, इतना सारा सवाब है कि जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते। आपको पता है, माह रमज़ान को कुरान की बहार कहा गया है। इट इज़ द स्प्रिंग ऑफ कुरान मजीद, कि कुरान मजीद की तिलावत हम जितनी ज़्यादा करेंगे माह रमज़ान में, अगर हम आम महीनों में कुरान की एक आयत पढ़ते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह हमें 10 सवाब देता है, ठीक है। बट अगर आप माह रमज़ान में कुरान की एक आयत पढ़ते हैं तो वो 10 सवाब शायद 10 टाइम्स या 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी इतना ज़्यादा सवाब है कुरान का पढ़ने का कि सिर्फ एक आयत भी अगर माह रमज़ान में पढ़ी जाए तो पूरी कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। तो इतने अच्छे मौके को क्यों जाने दें, हम बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ेंगे। और जब हम कुरान पढ़ेंगे तो हमें एक बुक मार्क की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा बुक मार्क, बहुत सिंपल सा। उसके लिए हमें करना ये है कि हमें, आप लोग स्केल ले लीजिएगा, मैं बिना स्केल के भी ड्रॉ कर सकती हूँ। एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ बनाएंगे एंड इस तरफ हम बनाएंगे हाफ अ बटरफ्लाई। दिख रही है आप लोग को? देखा आपने, ये मैंने बना लिया बटरफ्लाई की विंग। इस तरफ भी हम ऐसे ही बनाएंगे, हाफ अ बटरफ्लाई। यहाँ हमने राइट विंग बनाई है, यहाँ हम लेफ्ट विंग बनाएंगे। देखते हैं वैसे ही बन पाती है या नहीं। ओके, चलिए ठीक ठाक बन गई। अब इसको हम कर लेते हैं प्यारा सा कलर और यहाँ बना लेते हैं दूसरी लाइन भी, ठीक है। तो पहले तो मैं आउटलाइनिंग कर लेती हूँ इसकी। ये रही हाफ ऑफ इट, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से कर लेते हैं डेकोरेट। आप जैसे भी चाहें, आप क्या पैटर्न्स बनाना चाहते हैं अपनी बटरफ्लाई के विंग्स पर, ये आपकी चॉइस हो सकती है। नाउ लेट्स कलर इट। येलो एंड पिंक और रेड, रेड विल लुक बेटर, राइट। ये इसके जो स्पॉट्स हैं मैंने इन्हें रेड कर दिया और इसकी विंग्स को हम कर देते हैं ब्लू। लेट्स सी, ये तो ग्रीन हो जाएगा, कोई बात नहीं, इट विल लुक गुड। आपने देखा बटरफ्लाइज कितनी ब्यूटीफुल होती हैं, मिक्सचर ऑफ कलर्स होते हैं, राइट। अल्लाह ने कितनी खूबसूरती से उन्हें बनाया है। तो हम भी यही कोशिश कर रहे हैं। ब्लू के साथ कोई और कलर भी मर्ज कर लेते हैं। लेट्स टेक पिंक। मुझे भी बताइएगा आपकी बटरफ्लाइज कितनी प्रिटी बनी है। आई एम सो ईगर टू सी।
اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اپنے ویڈیوز، اپنے پکچرز، اپنے آرٹ ورکس اس نمبر پر بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ہم کر لیتے ہیں کٹ آؤٹ. سیزرز یوز کرتے وقت یا تو کسی بڑے کی ہیلپ لیں گے یا پھر سیفٹی سیزرز یوز کریں گے ایز یوزول. اب اس کو کر لیتے ہیں کٹ. یہ ہو گئی ہماری بٹر فلائی ریڈی. اب دیکھتے ہیں یہ بک مارک کیسے بنے گا. آپ کو کرنا ہے اسے پہلے اس کی ونگز دیکھیے یہ پاس لا کے اس طریقے سے فولڈ، ہاف اس طرف اور ہاف اس طرف. ٹھیک، اس کے بعد آفٹر گیٹنگ دیم کلوز یہاں سے اس کو سینٹر سے بھی کر دیجئے فولڈ. اینڈ ناؤ look at this. ہے نا پریٹی؟ یہ دیکھیے، یہ میں نے کوئی ایسی بک یہاں رکھی ہوئی تھی اسے لے لیا ہے اور یہ رہا ہمارا بک مارک. ہاؤ پریٹی از دس؟ یہ دیکھیے یہ ہمارا بک مارک. اسے ہم نے بیچ میں سے فولڈ کیا، ونگز کے پاس سے فولڈ کیا اینڈ ہیئر. اس کو آپ جتنا اندر ڈالیں گے یہ اتنا پریٹی لگے گا. یہ دیکھیے بالکل پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ بک مارک ہے. پیپل ول بی ونڈرنگ، لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ ہے کیا، رائٹ؟ باری ہے ہمارے حدیث آف دا ڈے کی. آج کی ہماری حدیث روزہ دار کے اعتبار سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک روزے دار کے منہ سے آنے والی بو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے. نا اس میں تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، رائٹ؟ میں اس کو آپ کے لیے آسان کر دیتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ایسا انسان جس نے روزہ رکھا ہو، جو روزہ دار ہو، اللہ کے نزدیک مطلب اللہ کے لیے اس کے منہ سے آنے والی بو. آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا اگر آپ نے پہلے بھی روزہ رکھا ہو کہ جب ہم دن بھر کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے منہ سے ایک اسمیل آ رہی ہوتی ہے، رائٹ؟ اور ہمیں خود بھی بہت عجیب لگتا ہے کہ کتنی عجیب سی اسمیل آ رہی ہے. بٹ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسمیل آ رہی ہوتی ہے جسے ہم آپ عجیب سمجھتے ہیں، بری سمجھتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک اللہ کے لیے مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے، مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. مشک کیا ہوتا ہے؟ مشک دنیا میں پائی جانے والی خوشبوؤں میں سے، جیسے آپ نے روز کی خوشبو دیکھی ہے، گلاب کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے، ویسے ہی مشک بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے. تو اس سے بھی زیادہ اللہ کو روزے دار کے منہ سے آنے والی بو پسند ہے. یعنی اگر ہمارے آس پاس کوئی روزہ دار ہو جس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہو تو ہم اس کو کبھی بھی برا نہ سمجھیں، اس کے لیے کوئی برے الفاظ نہ کہیں، کیونکہ اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے. تو ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ سے آنے والی بو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے. ٹھیک ہے، جلدی سے ریکارڈ کیجئے اس حدیث کو اور مجھے بھیج دیجئے اس نمبر پر. میں ویٹ کر رہی ہوں. اب باری ہے آپ کے سیگمنٹ کی، ہمارے لاسٹ سیگمنٹ کی، ہمارے اسپاٹ لائٹ سیگمنٹ کی. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پچھلے ایپیسوڈ کے آرٹ ورکس جو یہ رہے. ماشاء اللہ، ویری گڈ. یہ انوویشن دیکھیے، میں نے آپ کو کائنڈنس ڈونٹ سکھایا تھا، کتنے اچھے سے انہوں نے انوویٹ کر کے اسے کائنڈنس پیزا بنا دیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ. اب باری ہے ہماری حدیث آف دا ڈے کی. اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہور کا انتظار کرنا بھی بہترین عبادت ہے. سر خدا فرماتے ہیں ظہور کا انتظار بہترین عبادت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و
جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کی معرفت مکمل ہو جاتی ہے. Whoever recognizes Allah, his knowledge is complete. ماشاء اللہ. اللہ آپ لوگوں کو ان حدیثوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. یہ رہے ہمارے ریسیٹیشنس. اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى فنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. السلام علیکم. آپ سبھی کو امام عصر کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. امام عصر کے آنے پہ فیصلہ ہوگا، حساب خون شہیدان کربلا ہوگا. خدا کی طرح سے رہتے ہو تم بھی پردے میں، تمہارے جیسا بھلا کون دوسرا ہوگا. کسے بچانا ہے کس کا سر کٹانا ہے یہ ذوالفقار کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا. کسے بچانا ہے کس کا سر کٹانا ہے یہ ذوالفقار کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا. امام آئیں گے تبلیغ کی ساتھ لائیں گے، امام آئیں گے تبلیغ کی ساتھ لائیں گے. علام کے سائے میں مومن کا حج ادا ہوگا، علم کے سائے میں مومن کا حج ادا ہوگا. جب ہی تو ملنے لگے خود بخود جواب مجھے، جب ہی تو ملنے لگے خود بخود جواب مجھے، میرے عریضے کو مولا نے پڑھ لیا ہوگا، میرے عریضے کو مولا نے پڑھ لیا ہوگا. نقاب آپ کے چہرے سے ہٹ بھی جائے اگر، نقاب آپ کے چہرے سے ہٹ بھی جائے اگر، میرے یقین میں اضافہ کہاں بھلا ہوگا، میرے یقین میں اضافہ کہاں بھلا ہوگا. نظر کا دھوکہ ہے ہم کو نظر نہیں آتا، نظر کا دھوکہ ہے ہم کو نظر نہیں آتا. وہ آنے والا نہیں وہ آ گیا ہوگا، وہ آنے والا نہیں وہ آ گیا ہے ہوگا. ہم انتظار نہ تکلم چھوڑیں گے، ہم انتظار نہ تکلم ان کا چھوڑیں گے. ہماری جان ہی جائے گی اور کیا ہوگا، ہماری جان ہی جائے گی اور کیا ہوگا. نعرہ صلوات. السلام علیکم. پھر انتظار ہر ایک مومن کا دور ہو، جلد میرے امام زمانہ کا ظہور ہو. We should help and care to our poor people. If anywhere is happening unjust, we should speak up.
اللہ آپ لوگوں کو اس ذکر کے لیے بہترین جزا سے نوازے. اینڈ فائنلی ہمارے اچیومنٹ. ماشاء اللہ اللہ آپ سب کو بری نظروں سے محفوظ رکھے اور بہترین توفیقات سے نوازے. آپ کو بھی، آپ کے پیرنٹس کو بھی، آپ کے گارجنس کو بھی، جو بھی آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار کرتے ہیں، اللہ سبھی کو بہترین توفیقات سے نوازے. میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گی آپ لوگوں کے سلام کڈز کے اگلے سنڈے کو 2:30 بجے. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ اور جلدی جلدی بھیج دیجیے مجھے اپنے آرٹ ورکس، ریسیٹیشنز، حدیث آف دا ڈے کے سارے ویڈیوز. میں کر رہی ہوں ویٹ. پھر ملیں گے آپ سے. خدا حافظ.